اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 52 سے ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 52 کا ترجمہ ہے، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ اچھا دیکھیے اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ جب تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنے معجزے اللہ کے جو دیے ہوئے جب دکھا رہے ہیں لوگوں کو، تو ان میں سے چند ایمان لے آتے اور زیادہ تعداد جو ہے وہ ان کو کوئی جادوگر اور کوئی جیسے ہمیشہ سے بنی اسرائیل کا شیوا رہا ہے کہ وہ اللہ کے معجزوں کو دیکھ کر انکار کرتے تھے اور جادو اور ایسی عجیب باتیں کہ یا تو دیوانہ ہو گیا ہے یا جادو ہو گیا یا اس پہ آسیب کا سایہ ہو گیا، تو اس طرح کی باتیں کر کے کفر کرتے تھے۔ تو جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ یہ اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں تو حضرت عیسیٰ نے کہا اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں سے کہ اللہ کی راہ میں میری کون مدد کرے گا؟ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہلاتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ حواری کہلاتے تھے۔ تو حواریوں نے جواب دیا، کیونکہ 10 حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، ان کے معجزوں کے گواہ تھے کہ انہوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پروٹیکشن کے لیے وہ ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی صحبت میں رہتے تھے تاکہ وہ ایمان اور تقوی والے بن جائیں۔ تو ان حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حواریوں نے اللہ تعالیٰ نے جو معجزے حضرت عیسیٰ پر جو نازل کیے تھے تو وہ ان کے گواہ بھی تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ گواہی دی کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کی راہ پر، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ بھی گواہ رہیے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو بھی کہا کہ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں، یعنی کہ ہم اللہ کے، اور پھر اللہ کے آپ کے رسول ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کے تابع دار ہیں، یعنی جو آپ حکم اللہ کی طرف سے ہمیں فرمائیں گے ہم اس کی پاسداری کریں گے۔ کیونکہ بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق جو ہے نا اپنی قوم کے جو باشعور اور سمجھدار لوگ ہوتے تھے ان سے مدد طلب کی ہے، جس طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل ابتدا میں جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، دعوت دینے میں رکاوٹ بنتے تھے، کبھی اوجڑی پھینک دیتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوتے تھے اور کبھی کچھ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کے زمانے میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں تک پہنچا سکے۔ تو اسی طرح انصار نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر لبیک کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہجرت سے پہلے اور بعد میں بھی، ہجرت کے بعد میں بھی مدد کی۔ تو اسی طرح یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مدد طلب کی ہے۔ یہ وہ مدد نہیں ہے جو مافوق الاسباب طریقے سے طلب کی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی ایسا کام جس کو اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ تو ہر نبی تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، تو خود نبی شرک کا اسباب کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن قبر پرستوں کی جو غلط روش قابل ماتم ہے کہ وہ فوت شدہ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں اور پھر جواز دیتے ہیں ان ایسی آیتوں کا کہ کیا دیکھو قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد نہیں مانگی تھی۔ تو یہ مدد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہیں اور ان کے حواری بھی زندہ ہیں، اور ایک دوسرے سے وسیلہ جو ہے وہ جائز طریقہ ہے، یعنی کہ ہمارا ایک دوسرے کا ساتھ، یہاں ایک زندہ انسان کا ساتھ دیتا ہے
اس کی مدد کرتا ہے. اس کی مدد کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے زندہ انسان کے لیے دے رکھی ہے. تو یہ وہ مدد مانگنا نہ ہوا جیسے مردہ لوگوں سے یا ان لوگوں سے جو سن نہیں رہے، جو دور ہیں، اور ان کو کوئی پکارے اور کہے کہ فلاں بن فلاں مرشد تو میری مدد کر دے آ کے، اور وہ جو ہے مرشد لاکھوں کروڑوں میل دور جو ہے وہ سن لے اور وہ پھر وہ مدد کے لیے آ جائے. یہ وہ مدد نہیں ہے. یہ وہ مدد ہے کہ جو ایک انسان اپنے کانوں سے دوسرے انسان کی بات سنے یا پیغام کے ذریعے سے سنے، اس کو علم ہو جائے کہ فلاں بندہ میری مدد مانگ رہا ہے، اور وہ پھر پہنچ کر یا کسی اور دوسرے انسان کے ذریعے سے اس کی مدد کر دے. یعنی مجھے اگر کسی نے مدد کے لیے کہا ہے اور میں وہاں نہیں پہنچ سکتی، تو میں اپنے کسی قاصد کو پیسے دے کر یا خط دے کر اس کو روانہ کر دیتی ہوں، اور وہ سفر کر کے جا کے اس فلاں آدمی کو وہ خط اور وہ پیسے دے دیتا ہے. تو یہ اس طرح 1 2 3 لوگوں کے ذریعے سے وسیلہ بن کر چوتھے انسان کی اللہ مدد کر رہا ہے. تو یہ مدد شرک میں نہیں آتی، جیسے کہ جاہل لوگ ایسی باتیں گھڑتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو ان کا مددگار بنا دیا. پھر آیت نمبر 53 میں ترجمہ ہے، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. اب حواری کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں حواریوں کا یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہمارا معبود ہے، ٹھیک ہے، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے، یعنی انجیل پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، نیو ٹیسٹیمنٹ، انجیل پہ ہم ایمان لائے اور تیرے رسول پر ایمان لائے. ہم جیسے وہ ہمیں بتا رہے ہیں ہم ویسا کر رہے ہیں، ویسے ہی دین کو جس کی شکل بنی اسرائیل نے خراب کر دی تھی، ہم اس غلط شکل کو چھوڑ کر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دین کو اپنے ایمان کو صحیح کر رہے ہیں. تو بس اللہ تو بھی ہمیں گواہوں میں لکھ لے. یعنی کہ حواریوں نے یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ حواریوں کی دعا نقل کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں سورہ آل عمران کی، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تو بھی ہمیں پھر گواہوں میں لکھ لے کہ ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی معبود ہے، اور تیری اتاری ہوئی وہی انجیل پر ایمان لائے، اور جس پر تو نے انجیل نازل کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ایمان لائے، اور ہم پھر اس کی اتباع بھی کر رہے ہیں، تو بھی ہمیں گواہوں میں لکھ لے. یہ دعا ہے حواریوں کی. پھر آیت نمبر 54 کا ترجمہ ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. اچھا کیا کہا؟ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی. اکثر کر لوگ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں لکھا جا سکتا، تدبیر کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. بہت سے قرآن میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کافروں نے مکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا. نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی. جیسے اکثر کر انہوں نے چال چلی تو اللہ نے بھی چال چلی. البتہ یہ لفظ کوئی کفر کا وہ نہیں ہے، لیکن اچھا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک پلان بنایا. تو چال کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو یہاں پر کیا کیا کہ کافروں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ مکر جو ہمارا اردو کا مکر ہے وہ الگ ہے. اصل میں جو مکر لفظ ہے وہ عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو بھی کہتے ہیں. جیسے کہ عربی میں وہ مکرہ و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کے لیے عربی میں جو ماکرین ہے وہ اچھے اور برے دونوں وے میں استعمال ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اردو میں کیا ہوتا ہے؟ مکر. ہم ماکرین نہیں کہتے نا، ہم مکر کہتے ہیں، کیونکہ اردو زبان بہت ساری زبانوں کا مرکب ہے. تو ہمارے یہاں مکر جو ہے وہ ایک برے لفظ میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ماکرین واللہ خیر الماکرین عربی میں جو مکر ہے وہ اچھے لفظ میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی خفیہ تدبیر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں جب اردو میں ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہوں تو ہم اس کو خفیہ تدبیر کے الفاظ سے کریں. تو معاملہ یہاں کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا جو علاقہ تھا وہ رومیوں کے پاس تھا. یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا شام کے علاقے میں، رومنز کا جو تھا،
وہ تو کافر تھا. تو یہودیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان رومیوں حکمرانوں کے کان بھرے کہ نعوذ باللہ یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اور یہ نعوذ باللہ بن باپ کے بچے کو کیا کہتے ہیں. اس طرح کی گندی باتیں کی انہوں نے اور بھی حضرت بی بی مریم کے بارے میں بھی غلط بہتان لگائے. تو حکمران نے یہودیوں علماء کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا. اچھا، کیونکہ تھوڑی سی میں ڈیٹیل اس کی لمبی ہو جائے گی بات، مختصر ڈیٹیل میں یہ بتاؤں کہ جو علماء تھے یہودیوں میں، ان میں سارے علماء برے نہیں تھے. کتنے علماء ایسے تھے جو بیچارے خاموش تھے اور وہ ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اعلاناً سائیڈ لی تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا. تو وہ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ سچے پیغمبر ہیں، لیکن وہ مجبوراً خاموش تھے. تو اس میں سے جو بدماش قسم کے علماء تھے تو انہوں نے کہا ہم اپنے اوپر یہ الزام کیوں لیں، تو ہم جو ہے حضرت عیسیٰ کا قتل رومیوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں. تو یہ معاملہ رومیوں کے اوپر آئے، کیونکہ بڑے چلاک ہوتے تھے وہ بنی اسرائیل کے علماء کہ اگر ایسا کوئی معاملہ بھی ہو تو اس کا گناہ ہم پر نہ آئے اس کے قتل کا، تو ہم اس کے قتل کے لیے رومیوں کو استعمال کرتے ہیں. تو رومیوں کو جا کے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ سولی دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ انہی کے حضرت عیسیٰ کے ہی ہم شکل ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سولی دلوا دی، اور اس کا نام جو ہے یہودا بتایا جاتا ہے. یہ انجیل ہے، پرانی انجیل، اس کے اندر یہ سارا واقعہ درج ہے. اب تو اس انجیل کو کافی حد تک غائب کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں یہ سارا معاملہ درج ہے کہ حواریوں میں سے ہی وہ ایک حواری تھا جو کہ مخبر بن گیا یہودی علماء کا اور رومنس کا. تو اس نے کیا کیا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی، اور پھر جو انجیل میں بتایا جاتا ہے کہ اسی کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ جیسی کر دی، یعنی کہ شبیہ بنا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور اس کو جو ہے سولی پر یہودی علماء نے اور رومنز نے لٹکا دیا، اور یہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی، جبکہ معاملہ اس کے برعکس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے نا. کیسی تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے؟ اور اب بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، آسمان سے نزول کرنے سے پہلے، ہو سکتا ہے، اللہ قادر ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، ایک اوپینین ہے میری، کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو بھیج کے اس سے دین کا اتنا کام کروا لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آ کر اتنا ٹائم نہ لگانا پڑے کہ جی وہ اپنے آپ کو منوائیں اور اپنے اتنی محنت کرنے میں ان کا ٹائم ضائع ہو. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا ہم شکل واپس بھیج کے وہ کام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں کرنے والے وہ کروا لے، اور حضرت عیسیٰ کو جب حضرت عیسیٰ آئیں آسمان سے تو ان سے دجال کا قتل کروا دیا جائے، جو کہ انہی کے ہاتھوں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ایک میری پرسنل اوپینین ہے، ڈونٹ ٹیک سیریسلی، اوکے، اٹ از مائی پرسنل اوپینین. تو اب آتے ہیں آیت نمبر 55 کے ترجمے پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا. اچھا، یہ آیت بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ جو بہت سے منکرین حدیث ہیں تو ان کا یہ معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فوت کر دیا، اور وہ اب جو ہے وہ جب آسمان پہ اٹھایا تو فوت کرنے کے معاملے میں اٹھایا. تو وہ کس عربی کے لفظ کو لیتے ہیں، پکڑتے ہیں، انی متوفیکا ورافیعک الیہ و مطہرک، ٹھیک ہے. تو لفظ کون سا وہ استعمال کرتے ہیں؟ انی متوفیکا. متوفیکا لفظ سے وہ کہتے ہیں کہ پورا پورا لینے والا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، تو اس سے وہ یہ لفظ عربی کا جو ہے متوفیکا، اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ فوت کرنے کے معاملے میں آتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اسی طریقے سے بنتا ہے. تو
جو ہے یہ جو متوفیقہ کا صدر جو اس کا مادہ ہے، جس کے اصل معنی پورا لینے کے ہیں، انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے نا، تو یہ اس لیے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے محض ایک صورت ہے، یہ کمپلیٹلی موت نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن میں نیند کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے، ہم آگے چل کے سورہ زمر میں آیت نمبر 42 میں پڑھیں گے، اور اس پہ میری بہت بحث بھی منکرین حدیث سے ہو چکی ہے، جو ہمارے گروپ میں پہلے ممبر تھے، پھر انہیں مجبوراً بھاگنا پڑا، تو ان کو بھی میں نے اسی سے جو ہے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا۔ قرآن میں ہم آگے چل کے پڑھیں گے سورہ زمر میں کہ نیند بھی جو ہے نا وہ موت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو ہماری روح اس وقت اللہ تعالی قبض کر لیتا ہے، ہمارا جسم روح کے بغیر ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت یہ دکھاتا ہے کہ روح کے بغیر بھی جسم سانس بھی لے رہا ہوتا ہے، کروٹ بھی لے رہا ہوتا ہے، خراٹے بھی لے رہا ہوتا ہے، تو وہ کوئی اس میں موت میں نہیں آیا، وہ آدھی موت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح نیند بھی، چونکہ انسانی اختیارات عارضی طور پر انسانی جو وہ نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ سمجھ سکتا ہے، ایک الگ دنیا میں ہوتا ہے، تو اس کے سارے اختیارات معطل کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے نیند پر بھی قرآن نے وفات کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی ان چیزوں سے آپ گمراہ مت ہوئیے گا کہ جی آپ کو، کیونکہ میرا پالا پڑتا رہتا ہے، بحث و مباحثات ہوتے ہیں، تو منکرین حدیث جو ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ کی واپس جو ہے وہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ قرآن میں دیکھو نا، یہ لفظ وفات کا ان کے لیے استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہی لفظ جو میں آپ کو متوفی کا بتا دیا ہے، رٹا دیا ہے کہ یہ لفظ سے وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے گمراہ نہیں ہوئے گا، کیونکہ اس کے جگہ پر اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے بھی جو ہے وفات کا لفظ استعمال کیا، جسے ہم آگے چل کے سورہ زمر میں پڑھیں گے۔ تو جس سے معلوم یہ ہوا کہ حقیقی اور دراصل پورا لینے کے معنی یہی ہیں کہ اس سے اپنے حقیقی اور اصل معنی میں استعمال جب ہم کریں گے، یعنی اے عیسیٰ علیہ السلام تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اس کے جو مجازی معنی کی جو شہرت استعمال کے مطابق موت ہی کے معنی کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی رافیو کا آسمان پر اٹھا لوں گا، رافیو کا میں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ رافیو کا معنی کیا ہے؟ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، پورا لینے والا ہوں، تو یہ معنی مقدم ہے۔ اور متوفی کا فوت کرنے والا ہوں کے معنی متاخر، یعنی میں تجھے آسمان پر اٹھا لوں گا، اور پھر جب دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا حضرت عیسیٰ کا، تو اس وقت موت سے ہمکنار کروں گا۔ موت حضرت عیسیٰ کو اس دنیا میں آ کر ہوگی، یعنی یہودیوں کے ہاتھوں تیرا قتل نہیں ہوگا، تجھے طبی موت ہی آئے گی۔ اور یہی جو ہے ابن کثیر نے بھی، فتح القدیر اور ابن کثیر کی بھی یہی رائے ہے، اور یہی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو اب تو حدیث کے بعد ساری بات کھل کر آ گئی سامنے، اور شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ منکرین حدیث کے منکر ہوتے ہیں، تو وہ پھر قرآن سے لوگوں کو یہاں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو نا یہاں پہ متوفی کا لفظ جو ہے وفات کا استعمال ہوا ہے، تو اس سے بالکل بھی گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی موجود ہے، اور قرآن ہی آگے جا کر آپ کو بتا دے گا کہ نیند کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا، اور آدھی موت اسے کہا گیا الحمدللہ۔ آگے آتا ہے آیت نمبر 56 کا ترجمہ ہے، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اس سے مراد وہ الزامات سے پاکیزگی ہے جن سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متہم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی صفائی دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری صفائی بھی پیش کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، کیا معاملہ تھا، اور کیسے ان کو زمین سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، آسمانوں پر لے گئے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں کو تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہوگا کہ انہوں نے جو یہ تماشا ایک بنایا تھا حضرت عیسیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی تدبیر چلی کہ یہ سب آج تک گمراہ کے گمراہ ہیں. یہ یہی سمجھتے ہیں، عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی اور پھر اس کے بعد جب انہیں سولی سے اتار کر ٹیمپل میں دفنایا گیا تو پھر وہ جو ہیں 3 دن تک جو ہیں پھر وہ ملے اپنے حواریوں سے اور انہوں نے فش کھائی اور ہنی کھایا اور کہا دیکھو میں زندہ ہوں، کیا کوئی روح یا لاش کوئی کھانا کھا سکتی ہے. تو یہ سب انہوں نے اپنی طرف سے گھڑت بنائی کی. سینٹ پال جو کہ سخت ترین دشمن تھا، یہ بھی اس وقت بہت لمبی یہ بحث ہے، اس کو آہستہ آہستہ کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ کیا معاملہ ہوا تھا. تو اس نے جو ہے وہ کافی غلط باتیں بائبل میں درج کر دی، کیونکہ وہ سخت ترین مخالف تھا حضرت عیسیٰ کے دور میں، حضرت عیسیٰ کا مخالف رہا. اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کو مطلب آسمان پہ اٹھا لیا ہے تو اس نے پھر غلط عقیدے انجیکٹ کر کے عیسائیوں کو گمراہ کیا. یعنی ایک شیطان کی شکل اس نے اختیار کر کے عیسائیوں کا عقیدہ خراب کیا کہ نہیں وہ تو مجھے ملے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے موت آنے کے بعد مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا اور اب وہ زندہ کر کے پھر اللہ نے اپنے آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو اب عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ کو موت نہیں ہے، جبکہ اسلام اور قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ انہیں زندہ اٹھا لیا موت کے بغیر، ان کے ہم شکل کو سولی دی اور پھر جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اپنے کام کریں گے، دجال کا قتل کریں گے اور پھر اپنی طبعی موت مریں گے، طبعی موت جو ہے فوت ہوں گے. اور پھر ایک جگہ کی، ایک قبر کی جگہ ہے، یہ بات مستند ہے. پہلے مجھے اس بات پہ شک تھا لیکن اب میں نے اس کی تحقیق کر لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جو بی بی عائشہ کا حجرہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، حضرت ابو بکر بھی وہیں ہیں، حضرت عمر فاروق بھی وہیں ہیں، وہاں ایک اور قبر کی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو وہ جگہ رکھی ایک قبر کی جگہ ہے، کیونکہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی، اپنی جگہ حضرت عمر فاروق کو دے دی، لیکن اس کے باوجود ایک اور جگہ ہے. تو حضرت عائشہ نے مناسب نہیں سمجھا حضرت عمر فاروق کے دفن ہونے کے بعد کہ وہ اس جگہ کو اپنے لیے لیں، تو وہ جگہ چھوڑ دی گئی کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کے لیے رکھی ہوئی ہے اللہ نے. تو حضرت عیسیٰ وہاں دفن ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، آیت نمبر 56 کا ترجمہ ہے، اچھا 56 کا ہم نے کر لیا، 57 کا ترجمہ ہے لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے حواریوں کو پھر یہاں پر کیا کہہ دیا کہ ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا. یعنی کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، ان پر ایمان لائے، ان کے معجزوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، نہ کہ حضرت عیسیٰ اس کے کوئی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ پر ایمان لائے پہلے، پھر حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ نے جو حکمت سکھائی اور شریعت کی جو شکلیں بگاڑ دی تھی بنی اسرائیل کے علماء نے، اس کو صحیح کر کے بتایا اور انہوں نے ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا. اور پھر دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، حواریوں کو تکلیف دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی اور ان کو اپنی طرف سے تو انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا، تو ان ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا، بلکہ ان کا معاملہ تو قیامت کے دن ان کو ایسا بتایا جائے گا کہ یاد رکھیں گے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے، یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں. اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھیں یہ جو آیات ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل امین پڑھ کر سناتے تھے نا، تو یہ کیا ہے؟ حکمت اور نصیحت والی ہیں. اب اس میں کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ توریت شریعت پر مبنی تھی، حکمت نہیں تھی اس میں، اور انجیل جو ہے اس میں شریعت نہیں تھی لیکن حکمت تھی. اور قرآن تو ماشاءاللہ شریعت، حکمت، ہر چیز کا ماشاءاللہ، سائنس سے لے کر اور شاعروں کو شکست دینے سے لے کر اور ہر چیز میں جو ہے ماشاءاللہ ایک کمپلیٹ کتاب ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں
کہ یہ حکمت والی نصیحت ہے اس میں، کیونکہ حکمت اللہ تعالیٰ نے اپنی دکھائی کہ ان کے حضرت عیسیٰ کے ہم شکل کو سولی پر لٹکا دیا، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور آسمانوں پہ اٹھا لیا اور کیا معاملہ کر دیا. تو یہ ساری اللہ کی حکمتیں تھیں اس معاملے میں. اچھا، آیت نمبر 59 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کے کہہ دیا کہ ہو جا تو بس وہ ہو گیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کا ان کا ایک پتلا بنایا، ہاتھ پاؤں ایک پوری شکل دے کے، سبحان اللہ، یعنی کہ ایک انسان کیسے تخلیق ہوتا ہے، ایک پہلا انسان، اس کے ہاتھ ہوں گے، اس طرح سے اس کا سر ہوگا، پھر اس کے 2 کندھے ہوں گے، اور پھر وہاں سے 2 بازو نکل رہے ہوں گے، پھر پیٹ کا معاملہ ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ٹانگیں جڑی ہوں گی. مطلب ایک ڈھانچہ، ایک پہلی دفعہ کا خد و خال اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا، اور مٹی کا ایک پتلا بنا کر، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی پھونک ماری تو وہ آدم علیہ السلام ہو گئے. تو اسی طرح وہی مثال اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دے رہے ہیں، کیونکہ بن باپ کے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو بہو وہی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ ہم نے اسے مٹی سے بنا کے کہہ دیا ہو جا تو بس ہو گیا. یہ مٹی سے بنا کے کب؟ عالم ارواح میں، ٹھیک ہے نا، جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے تھے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ایک بچے گوشت پوشت کی شکل میں ہوئے نا، ایک بچے کی شکل میں، کوئی مٹی کی شکل میں تھوڑی ایک مٹی کا بچہ آ گیا تھا پیدا ہو کے، نہیں. یہ عالم ارواح کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو عالم ارواح میں پیدا کیا اور مٹی سے ان کو بنایا تو اس کے اندر پھر روح پھونک دی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب ہی کو جو ہے وہ جس طرح سے ان کو بغیر روح کے ان کو تخلیق کیا اور پھر روح پھونکی ان میں، تو وہ روح پھونکی کب جاتی ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، تو وہ اس وقت روح پھونک دی جاتی ہے اور وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک جیتا جاگتا انسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کیا کہ ایک روح پھونک دی اور وہ بن باپ کے ایک انسان کی شکل میں آ گئے اور کہا کہ ہو جا اور بس یہ کام ہو گیا. یعنی حضرت بی بی مریم کو یہ کہا کہ ہو جا تو حضرت بی بی مریم کو حمل ٹھہر گیا. تو بالکل جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، والدہ نہیں تھی، تو یہاں پر بھی معاملہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی والد نہیں تھے لیکن والدہ تھیں، کیونکہ اس معاملے کو ایک معجزہ بنا کر دکھانا تھا. تو ہر طرح کے معجزے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان کیے ہیں کہ حضرت عیسیٰ حضرت آدم کے والد والدہ نہیں تھے تو وہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ قادر ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر. پھر جو ہے اس بات پہ بھی قادر ہے کہ ایک مرد سے ایک عورت کو پیدا کر دے، جیسے حضرت بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر دیا. پھر تیسری مثال یہ دے دی کہ ہم بن باپ کے خالی ماں سے بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں بتا کر یہ بتا دیا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں اور میں تو صرف اتنا کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو تم ایمان لاؤ میری نشانیوں کو دیکھ کر اور یہ کہو بے شک اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، کوئی ہمیں نقصان سے بچانے والا نہیں، کوئی ہمیں فائدہ دینے والا نہیں. بے شک تو حکمت والا ہے، بس ہمیں اس پر راضی کر دے جس پر تو راضی ہے. یہ دعا میں ضرور کرنی چاہیے. پھر آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب کی طرف سے یہی حق ہے اور خبردار شک کرنے والوں میں مت ہونا. خبردار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہ یہ دیکھیں ایسے ایسے معاملات میں نے کیے ہیں کہ میں نے حضرت آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا. تو آپ یہ سارے معجزے دیکھ کر پریشان مت ہوئیے گا لوگوں کی باتوں سے کہ ایسا نہیں ہوا تھا اور ویسا نہیں ہوا تھا اور بی بی مریم جو ہے وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی بدکار عورت تھی. تو آپ ان کی باتوں میں مت آئیے گا کسی بھی طرح سے، کیونکہ اس وقت کے یہودی یہی بکواس کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے رب کی طرف سے یہ حق ہے، یہ وحی، یہ قرآن جس کے ذریعے سے اللہ تجھے یہ خبریں دے رہا ہے، تو کبھی بھی جو ہے وہ کوئی شک نہ کرنا
شک والوں میں سے نہ ہونا، اللہ تجھے ساری خبریں دے رہا ہے. خبردار سے مراد کہ خبریں دے کر خبردار کر رہا ہے، یعنی کہ ساری خبریں اپڈیٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے، تو اس کے اوپر کوئی شک والوں میں سے نہ ہو جانا. یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے ہے جو حکمت اور شریعت کا مجموعہ ہے، جو ہر شے کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 تک ترجمہ اور تفسیر کر لی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور آپ کے دلوں سے اس کو خالی کر دے، صاف کر دے، اور حق سچ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.